أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں، مَن یجادل فی اللہ، جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ، ہر سرکش شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کتب علیہ، اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ انہ من تولا، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، وہ شیطان اس کو ضرور گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور دوزخ کے عذاب تک اس کو پہنچا کے رہے گا. آیت نمبر 3، 4، پارہ نمبر 17 سورۃ الحج. بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہیں. ابو جہل، صفوان بن امیہ وغیرہ بڑے بڑے کافر تھے. یہ مسلمان جو غریب ہوتے تھے ان کو دیکھ کر یہ شیطانی گفتگو کرتے تھے. اور آج بھی مغربی طاقتیں یہی پروپیگنڈا کرتی ہیں. وہ کیا ہے کہ دیکھو جی، ان کا رب ہے، یہ رب کو مانتے ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں فقیر بھی ہیں، ان میں مسکین بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی، کچھ ایسے ہیں جن کو کپڑا نہیں ملتا، کچھ ایسے ہیں جو پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ کے نبی کو بھی وہ طعنے دیتے تھے کہ یہ بھی 2 ماہ تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. ان کا رب ہے کیسا، نعوذ باللہ، کہ جو ان کے اوپر رحم نہیں کرتا؟ اس نے ان کو غریب رکھا ہوا ہے، اس نے فقیر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ یہ رب کی طرف سے ظلم ہے کہ کوئی غریب رہے، کوئی فقیر رہے، کوئی یہ رہے. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کی کیا ہے؟ جنت ہے. آج ساری دنیا، بلکہ ہمارے ملک، ہمارے حکمران بھی کافروں کے پاؤں میں پڑتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہم بڑے خوشحال ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ خوشحال ہو جائیں. میرے بھائی، خوشحالی کا وعدہ دنیا میں اللہ نے مسلمان سے نہیں کیا، خوشحالی کا وعدہ اللہ نے آخرت میں کیا ہے. دنیا میں تنگ حالی، تنگ دستی، یہ ایمان والوں کی صفات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں، اس کی اولاد بھی کم کرتے ہیں، اس کا مال بھی کم کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، آپ نے ان سے پوچھا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کرتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کرتا ہے؟ کہ جی کرتا ہوں. پھر آپ نے کہا قسم اٹھا سکتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ پھر قسم اٹھا کے کہا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب تیار ہو جا. اب کیا ہو جا؟ تیار ہو جا. تیرے گھر پر تنگ دستیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی،
جس طرح کے تیز اور موسلا دھار بارشیں برستی ہیں۔ تو بھائی اللہ کی طرف سے جو غربت ہے اس کا انعام کیا پتہ آپ کو کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں ہیں اس کا انعام کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں اس کا انعام کتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ تانے دیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ تانے دیتے تھے، یار عجیب آدمی ہو، رب بھی تمہارا، سجدہ بھی تم کرتے ہو، رکوع بھی تم کرتے ہو، وحدہ لا شریک بھی تم مانتے ہو، خالق بھی اللہ کو مانتے ہو، مالک بھی مانتے ہو، رازق بھی مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، پھر تمہارے ساتھ ہی حشر ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ ہی حشر ہو رہا ہے، تمہارے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، تمہارے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، تمہارے گھر کے اندر وہ قالین نہیں ہے، بڑے بڑے صوفے نہیں ہیں، بڑے بڑے گدے نہیں ہیں، بڑے بڑے، کہا جاتا ہے کہ یہ جہالت تھی، کیا تھی؟ جہالت، اور جہالت کی بنیاد پر آج بھی مغربی دنیا ہمارے مدرسوں پر، طلباء پر، علماء پر، فقراء پر اس طرح کے تانے کستے ہیں کہ تم کون سے دین کو لے کے بیٹھ گئے ہو، اس میں تمہیں روٹی کم مل رہی ہے، اس میں تمہیں کھانا کم مل رہا ہے، اس میں تمہیں پینا کم مل رہا ہے، پھر تم چندے کر کے اپنے مدرسے چلاتے ہو، اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو۔ یہ جو مشرف گزرا تھا، جو اس بدبخت نے ظلم کیے تھے مدارس کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، ہیں جی، اس نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ میں تمام مدارس کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا اور میں ان کا نظام چلاؤں گا، لیکن اللہ نے اس کے دماغ کو اس وقت گھما دیا اور یہ پاگلوں کی طرح سوچنے لگ پڑا کہ میں مدرسوں کے نظام کو کبھی نہیں چلا سکتا۔ اللہ رب العزت والے ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن کو کروڑوں روپیہ لوگ دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن ایسے حکمرانوں پر وہ اعتماد کوئی نہیں کرے گا، اور یہ کبھی زندگی کے اندر چندہ مہم کر لیں اور ہمارے مدرسوں کو، مسجدوں کو کنٹرول کر کے دیکھ لیں، یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اب رہا کیا سرکاری خزانہ، سرکاری خزانے میں تو بھائی ان کی اپنی روٹی ان کو پوری ہوئی نظر نہیں آتی ہے، اور کیا سے کیا کر جاتے ہیں، بس جو آیا کھایا پیا، سائڈ پہ کیا اور یہاں سے نکل گئے۔ یہ مستقل مزاج نہیں ہے، نہ ان کا مستقل ملک سے محبت کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے، اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کو یہ گزارتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اگلے بندے میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ بھی 3 سال روتا ہے اور جناب انہوں نے بوجھ ڈالا۔ لیکن مجھے بتاؤ، مدارس کے محتمم دنیا سے چلے جاتے ہیں، مدارس کی انتظامیہ دنیا سے چلی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ کروڑوں کا بجٹ ہو یا اربوں کا بجٹ ہو یا لاکھوں کا بجٹ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب چلے گئے ہیں، اب مدرسہ بند ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی مدد نہیں، کوئی اعانت نہیں۔ دین کے کام کو غربت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے دین غربت میں آیا ہے، دین غربت میں لوٹے گا، دین غربت میں آیا ہے اور دین غربت میں لوٹے گا۔ دیکھیں صحابہ کروڑ پتی بھی تھے مگر سب کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا تو غربت آ گئی، غربت آ گئی۔ اللہ کے نبی نے خود غربت مانگی ہے، خود غربت مانگی ہے، اور کہا کہ مجھے مسکین کی زندگی، مسکین والی موت اور مسکین والا حشر اللہ نصیب فرما دے۔ اس لیے کافروں کی طرف سے یہ تانے ہیں، قرآن کہتا ہے بغیر علم، یہ جاہل پاگل ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ آج کا فاقہ کل کی جنت ہے، آج کا صبر کل کی جنت ہے، آج کی مشکل کل کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ مگر یہ تانے دیتے ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تم ہی عبادت گزار ہو، تم ہی حج والے ہو، تم ہی عمرے والے ہو، تم ہی تبلیغ والے ہو، تم ہی جہاد والے ہو، تم مدارس والے، تمہیں کچھ مل نہیں رہا، تمہیں گاڑیاں تمہارے پاس نہیں ہیں، جی بڑی بڑی کوٹھیاں تمہارے پاس نہیں ہیں، بڑے بڑے عہدے تمہارے پاس نہیں ہیں، بڑے بڑے سرمایے تمہارے پاس نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ شیطان کی چال چلتے ہیں، ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے رنگ دکھاتے ہیں، بڑے بڑے مال دولت دکھاتے ہیں۔ یہ مال کاغذ ہے، کاغذ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز وہ ہے جو رزق ہوتا ہے، رزق یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ شاید اللہ علماء کو، طلباء کو اتنا کچھ کھلاتے ہیں جتنا بڑی بڑی دنیا بھی نہیں کھا سکتی۔ تو کتب علیہ انہ من تولی، اللہ نے یہ بات پکی لکھ دی ہے کہ جو شیطان کا دوست بنے گا انہ یضلہ، شیطان اس کو گمراہ بھی کرے گا، شیطان اس کو جہنم تک پہنچائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا شیطان ابن آدم کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہلکا ہلکا چلتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہے۔ اور شیطان کی شکار گاہیں ہیں، ان شکار گاہوں سے تم شکار بن کے مت رہنا۔ اگر تم نے اس کی شکار گاہوں سے بچ کے حفاظت گاہوں میں آنا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی اذان ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔
آیت الکرسی ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے مدرسے ہیں، دینی خانقاہیں، اللہ والوں کی صحبتیں، شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیطان جس وقت دائیں بائیں گھومتا ہے نا تو دنیا کے ذائقے بد ذائقہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی مٹھاس کڑوی ہو جاتی ہے، اور دنیا کی محبت انسان کے دل میں رچ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ مگر جو اللہ والے ہوتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا ہم کتنی لیں، ان کی نگاہ ہوتی تھی کہ دنیا کو بنانے والا جو اللہ ہے نا، ہم اس کے قریب جائیں، جہاں سے سپلائی آ رہی ہے۔ دنیا کتنی ملے گی، کتنی نہیں ملے گی، ہرگز ایمان والا اس بات کی طرف نہیں جاتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ سے ملے، اللہ کے قریب جائیں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ دنیا خوبصورت بنائی ہے تو اس سے خوبصورت کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے معرفت خدا جو ہوتی ہے، معرفت خدا، ابراہیم بن ادم بہت بڑے بادشاہ تھے، پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑا محل تھا ان کا، بڑی فوج شوج آگے پیچھے، بڑی ٹور تھی ان کی، بڑا عہدہ تھا۔ ایک دیہاتی آدمی کا اونٹ جب بھاگ گیا تو وہ ان کے کوٹھی پہ آ کے جناب ڈھونڈ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ اکیلے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی کون ہے؟ کہنے لگا جی میرا اونٹ گم گیا، میں آپ کی چھت پہ آیا ہوں تلاش کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہوں کی چھت پہ تمہیں اونٹ کبھی نہیں مل سکتا، تم پاگل ہو بادشاہوں کی چھت پہ اونٹ؟ وہ دیہاتی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اگر ہمیں یہاں اونٹ نہیں مل سکتا تو تمہیں اس شاہی محل میں رب بھی نہیں مل سکتا، شاہی محل میں رب نہیں ملتا۔ وہ تو رب کے فرشتے وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ کی ملاقات وہاں کیسے ہوتی ہے؟ اور کے دل میں نا ایک چوٹ سی لگ گئی، انہوں نے کہا یار یہ کمال کی بات کر گیا ہے کہ بھائی تمہیں اس شاہی محل میں رب، انہوں نے بادشاہت ہی چھوڑ دی، مولوی بن گئے، پگڑی پہن لی، کرتا پہن لیا، صوفی بن گئے، اور جا کے دریا کے کنارے پہ اللہ اللہ کرنے لگ پڑے۔ اب جو ان کے وزیر تھے اور جو گورنر تھے اور دوسرے اور تیسرے، وہ دیکھیں جناب بابا جی سارا کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ ادھر جب حکومت ختم ہوتی ہے نا، پروٹوکول واپس لیے رہتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے گاڑیاں ادھر کر دو، گورنر ہاؤس کی ادھر کر دو، گورنر ہاؤس صاحب کو رخصت کرو، ان کو رخصت کرو، ہیں ان کے دلوں میں پانی تو آ رہا ہوتا ہے، پانی تو آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا وہ جناب سمندر کے کنارے پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں یار تمہیں کیا مصیبت آ پڑی کہ تم نے شاہی مال چھوڑ کے فقیر بن گئے؟ ایک بندے کو انہوں نے بٹھا کر کہا اچھا بھائی مچھلیاں تھیں تو مچھلیوں کو سمندر میں پھینکا، سوئی بھی پھینک دی، وہ تیر رہی ہیں اور سوئی بھی پھینک دی، اور مچھلیوں کو آواز دی کہ بھائی میری سوئی میں اندر چڑھی گئی ہے، وہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ مچھلیوں نے وہ سوئی تلاش کی، اب سوئی تلاش کرنا اور سمندر میں تلاش کر کے ان کے ہاتھ میں دی، تو آپ نے اپنے اس ساتھی کو کہا جس نے آپ پہ اعتراض کیا تھا، اس نے کہا دیکھو دنیا کسی کی نہیں سنتی، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، یہاں اللہ نے مجھے سادگی میں ایسی حکومت دی ہے، آج مچھلیاں بھی میری اقتداء اور اتباع کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی میری اقتداء اور اتباع کر رہی ہیں۔ تو شیطان سے دور رہ کے جو مزے ہیں نا، وہ شیطان کے قریب رہ کے ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نہ ایمان اس گھر میں آتا ہے، نہ فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، نہ ایمان کی مٹھاس اس گھر میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے لکھ دیا انہ من تولا، جو شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنائے گا، انہ یضلہ، شیطان اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ بھی کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ آیت الکرسی 3 بار یا 1 بار ہر نماز کے ساتھ پڑھنا مسلمان کو اپنے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیطانی قلوں سے انسان آزاد ہوتا ہے، اللہ کے قلوں میں انسان کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے ساتھ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، جی 2 بار پڑھ لیں، جتنی ہو سکتی ہے اس کو پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام سکھائیں، اپنی عورتوں کو بھی اس کا اہتمام سکھائیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ شیطان کے لیے یہ ایٹم بم ہے، شیطان کے لیے ایٹم بم ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی دفاع نہ ہوا تو شیطان ہر وقت ہی ایٹم بم ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔